اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی کے لطف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آج آپ میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج میرے پاس آپ کے لیے ایسا کلام ہے جو کہ میرے خیال سے نہ صرف بہت پر لطف ہے، یقیناً یہ آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ آج کا میرا عنوان ہے فیوز مت اڑائیں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ میں کیا کہوں گی، اور کچھ حد تک آپ سوچ بھی سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی جو آپ کو حیران کر دیں گی۔ دوسرا تیموتھیوس 1:7 میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی۔ اب اسے سمجھیں، خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے قدرت اور تربیت اور تحمل کی روح، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ آج تربیت اور تحمل کی بات نہیں کرنا چاہتے، سو ہم اسے ذرا ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ دراصل میں آیت کے پہلے حصے پر بات کروں گی۔ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی بلکہ قدرت کی روح دی ہے۔ اب مجھے آپ کا نہیں پتا، لیکن مجھے یہ قدرت بے حد پسند ہے۔ مجھے یہ لفظ قدرت بہت پسند ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ اس وقت ہیں اس کو بولیں قدرت، سننے میں بڑا زبردست ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ نہیں لکھا کہ خدا نے ہمیں کمزوری اور لاچاری اور بزدلی کی روح نہیں بلکہ خدا نے ہمیں قدرت کی روح دی ہے، یعنی کہ ہم زندگی میں جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ اسے سمجھیں۔ مجھے نہیں پتا آپ اس وقت زندگی میں کس بات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن یقیناً آپ میں سے کچھ بہت بڑے مسائل سے دوچار ہیں، اور دشمن آ کر آپ کے کان میں کہتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، یہ بہت مشکل ہے، تم سے نہیں ہو پائے گا، تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ لیکن خدا آپ کو قابل ہونے کی قدرت عطا کرے گا تاکہ جو کچھ بھی آپ کو کرنے کی ضرورت ہے کرنے میں مدد کرے۔ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ ایوب 36:26 میں لکھا ہے، دیکھ خدا بزرگ ہے اور ہم اسے نہیں جانتے۔ کیا بات ہے! ہم سب کو واقعی خدا کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے۔ کیا ہمیں کوئی اندازہ ہے کہ خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے اور ہمارے لیے کیا کچھ کرنا چاہتا ہے؟ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں۔ ہم سب ہی غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا دل خدا کا ہے اور آپ توبہ کرنے والے ہیں تو خدا آپ کو فی الفور معاف کرتا اور آپ کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے مشرق مغرب سے دور ہے، اور انہیں بالکل بھی یاد نہیں رکھتا۔ اس پیغام کو دینے کے پیچھے میرا یہ مقصد نہیں کہ آپ خود کو رعایت دینے لگ جائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ جانیں خدا کے پاس وہ تمام قدرت ہے جو آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر سکتی ہے، اور وہ یہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ خدا آپ کو وہ قدرت بخشنا چاہتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کسی بھی طرح کے مسئلے کو سنبھال سکیں اور اس کے باوجود اپنی زندگی کا لطف اٹھائیں اور پراطمینان اور پرسکون رہ سکیں۔ یسایہ 64:3 اور 4 میں لکھا ہے، جس وقت تو نے محیب کام کیے جن کے ہم منتظر نہ تھے، تو اتر آیا اور پہاڑ تیرے حضور کام گئے۔ تو نے عجیب کام کیے جن کے ہم منتظر نہ تھے۔ شاید خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے منتظر ہوں تاکہ وہ ہماری زندگی میں عجیب کام کرے۔ آپ آج ہی سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیوں نہیں کرتے کہ آپ ایمان رکھیں گے کہ خدا آپ کی سوچ سے کئی گنا بڑھ کر کرے گا، بجائے یہ سوچنے کے کہ شاید وہ تو میری آواز ہی مشکل سے سنے گا۔ خدا آسودگی کا خدا ہے، نہ کہ مشکل سے پورا کرنے والا، کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے کان تک پہنچا، اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا کسی ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والے کے لیے کچھ کر دکھائے۔ جانتے میں ہر روز کچھ وقت نکال کر ہر صبح گھر سے باہر جانے سے پہلے یہ بات ضرور بولتی ہوں کہ خدا آج مجھے تیری ضرورت ہے اور میں تیرے بنا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں تیرے وسیلے سے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ دیکھیں، خدا کو صرف آپ کا ایمان چاہیے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ خدا کا انتظار کرنے والا مزاج رکھیں، جو کہ ہر وقت اس کے آنے کی راہ دیکھتا ہے تاکہ وہ آپ کو اس قابل کرے
کہ آپ وہ کر پائیں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ پولس نے کلیسیا کے لیے چند بڑی دلچسپ دعائیں کی، اور اس کا مقصد نہ صرف وہ کلیسیائیں تھی جن کے لیے اس نے دعا کی، بلکہ آج وہ مجھ سے اور آپ سے بھی مخاطب ہے۔ پولس کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ افسیوں 1:18-19 میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ اب اس پر ذرا غور کر کے سمجھیں، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق ذرا غور کریں۔ پولس نے دعا کی کہ ہمارے پاس قدرت ہو۔ خدا کی قدرت محدود قدرت نہیں، بلکہ لامحدود قدرت، جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ سب کرنے کی صلاحیت۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آج یہ بات آپ کو بار بار بتاؤں، کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو بڑی جدوجہد کا سامنا ہے، اور آپ بار بار فکر کرتے اور سوچتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ کر سکتی ہوں، یہ بہت مشکل ہے، میں یہ نہیں کر پاؤں گی۔ خدا اگر ہم خدا سے ہمیشہ کسی مسئلے میں رہائی مانگتے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ اسے فضل اور قدرت اور حکمت کو مانگیں جس کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم پار لگ سکیں۔ دیکھیں، اگر آپ پولس رسول کی دعاؤں پر غور کریں تو اس نے لوگوں کے مسائل ختم ہونے کی دعا نہیں کی، بلکہ دعا کی کہ ہم اچھے مزاج کے ساتھ مصیبتوں کا سامنا کریں۔ کیسی بات ہے! میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں پایا کہ جوائس میرے لیے دعا کریں کہ میں ہر مسئلے سے گزرتے ہوئے اچھا مزاج رکھوں۔ نہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے تمام مسئلے دور ہو جائیں۔ آئیں اب ہم فضل کی بات کرتے ہیں، اور اس سے متعلق ہم بہت بات سنتے ہیں۔ اور فضل کیا ہے؟ فضل خدا کی وہ مہربانی ہے جس پر ہمارا کوئی حق نہیں۔ بلا شبہ ہم نے فضل ہی سے نجات پائی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان خدا کے فضل میں لگنے والا پلگ ہے۔ خدا کے پاس ہماری ضرورت کے مطابق فضل ہے، وہ مہربانی جس کے ہم لائق نہیں، لیکن فضل صرف ناحقداروں پر مہربانی نہیں، یہ لائق بنانے والی قدرت ہے۔ لائق بنانے والی قدرت پھر سے اسی قدرت کی بات ہے۔ میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھوں گی، یعقوب 4:6۔ دراصل اس حوالے نے میری زندگی کو بہت حد تک بدلا جب خدا نے مجھے اس کی سمجھ عطا کی، تقریباً 35 برس پہلے۔ لیکن وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فضل عطا کرتا ہے، نہ صرف فضل بلکہ زیادہ فضل۔ اگر آپ کو زیادہ فضل چاہیے، اور اگر اس سے بھی زیادہ چاہیے، جی، خدا کے ہاں کمی نہیں ہے، اسے چیزوں کے ختم ہو جانے کا خطرہ لاحق نہیں ہے۔ اس کے پاس وہ تمام قدرت ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، وہ تمام فضل ہے جو آپ کو چاہیے، وہ تمام مہربانی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، معافی ہے جو آپ کو چاہیے، وہ ساری بھلائی جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ لیکن ایمپلیفائڈ بائبل جو مجھے بہت پسند ہے کہتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ فضل بخشتا ہے، اور تشریح میں لکھا ہے روح القدس کی قدرت بخشتا ہے تاکہ بری نیت کا مقابلہ کریں۔ اس آیت سے پہلے وہ بات کرتا ہے بری نیت کی جو ہم میں ہے اور کس طرح سے ہے، جو ہم میں ہے اور کس طرح سے ہم اس پر غالب آ سکتے ہیں۔ میں کس طرح سے برے برتاؤ سے بچ سکتی ہوں، میں کس طرح برے مزاج سے بچ سکتی ہوں، میں کس طرح حسد سے بچ سکتی ہوں، اور میں گناہ سے بچ سکتی ہوں کہ وہ سب نہ کروں جو نہیں کرنا چاہیے، صرف ارادہ کرنے یا دل پختہ کرنے سے نہیں، یا صرف یہ فیصلہ کرنے سے نہیں کہ میں نہیں کروں گی۔ ہم سب کو خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات کے لیے بہت جدوجہد کر رہے ہیں، مسائل ہیں مزاج کے، عادات کے، جن پر غالب آنے کی آپ واقعی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ ان باتوں پر صرف کوشش کر کے غالب نہیں آ سکتے۔ ہاں، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، لیکن اس کوشش میں پاک روح کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، نہ کہ وہ صرف ہماری جسمانی کوشش ہو۔ اس سے پہلے کہ آپ کچھ کرنے کی کوشش کریں، پہلے خدا کے پاس جائیں اور کہیں میں یہ اکیلے نہیں کر سکتی، مجھے تیرے فضل اور تیری قدرت کی ضرورت ہے، مجھے تیری مدد چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ فضل پاک روح کی قدرت ہے تاکہ بری نیت پر غالب آیا جائے۔ میں آپ کو پھر سے یاد دلاتی ہوں کہ آسمان پر قدرت کی کمی نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ فضل ایمان سے حاصل ہوتا ہے۔ ایمان خدا کے فضل میں لگنے والا پلگ ہے، یا آج کے روز اسے سمجھنے کی غرض سے کہہ لیجئے کہ ایمان خدا کی پاور میں آپ کا پلگ ہے۔ شاید مجھے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کا پلگ اترا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے بہت بار ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے،
अब मेरे पास यहाँ एक लैंप है, मैं इसको यहाँ पे ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं क्या मसला है, बल्ब में खराबी है, पता नहीं ये काम क्यों नहीं कर रहा। फिर मुझे समझ आया कि इसका प्लग उतरा हुआ है। मैंने इसका प्लग लगाया और रोशनी हो गई। अब आपको ज्यादा रोशनी को जाहिर करने की जरूरत है, जबकि आप अंधेरे को जाहिर कर रहे हैं। और आपका मसला ये है कि आपका प्लग उतरा हुआ है और आप अपने ईमान को इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप खुद से चीजों के लिए कोशा हैं, अपने बलबूते पर। खुदा के कभी हाथ के आगे खुद को फरोतन किए और उसके पास जाए बगैर आप उसका इंतजार नहीं करते, उसके साथ वक्त नहीं गुजारते। मैं आपको कुछ बताती हूँ। 3 सबसे बड़े काम जो आप कर सकते हैं वो है कि खुदा के साथ अपना रोजाना वक्त गुजारना, अपनी जरूरतें उसके सामने रखना और उसके कलाम को वक्त देना। अगर आप खुदा के साथ मजबूती से चलना चाहते हैं तो आपको इसके लिए वक्त देना होगा। हर सुबह 2 से 3 मिनट काफी नहीं है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे अंदर से ताकत को निचोड़ लेती हैं। इन दिनों हमें ज्यादा ताकत की जरूरत है। आज दुनिया में जितने मसाइल हैं पहले कभी इतने न थे। इन मसाइल के लिए सिर्फ शिकायत करने के बजाय हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें ज्यादा ताकत की जरूरत है। आप कहेंगे ठीक है जॉइस, आप जानती हैं मैं एक मसीही हूँ, मैं हमेशा चर्च जाती हूँ और बाकायदगी से अपनी बाइबल पढ़ती हूँ, मैं दुआ करती हूँ, तो भी ये सब के सब मसाइल मुझे भी दरपेश हैं और मैं इनके लिए दुआ कर रही हूँ। मतलब मुझे लगता है मेरा प्लग लगा हुआ है, जैसे कि आप कह रही हैं, लेकिन चीजें तब भी मेरे लिए कारामद होती नजर नहीं आ रही। देखें, कभी कभार आपका प्लग लगा हुआ हो सकता है लेकिन आप फ्यूज उड़ा देते हैं। क्या कभी आपको ऐसा तजुर्बा हुआ जब आपके आधे घर की बिजली चली गई हो? अब हम सबको पता चल गया है कि अगर प्लग लगा हुआ हो और कुछ समझ ना आए और आपको पूरा यकीन है कि प्लग लगा हुआ है, तो भी मसला वही है कि तब भी कोई पावर नहीं आ रही। तो मेरा प्लग तो लगा हुआ है लेकिन कहीं और मसला है। फिर अगला काम क्या करेंगे कि जाकर फ्यूज बॉक्स या सर्किट ब्रेकर को चेक करेंगे। अब आप समझें कि कभी कभी आप फ्यूज उड़ा डालते हैं, सो आपको नया फ्यूज लगाना पड़ेगा। या ज्यादातर घरों में आज सर्किट या ब्रेकर बॉक्स लगे हुए हैं, तो जब आप जाकर देखते हैं तो सब अपनी जगह लगे हुए हैं, सिवाय इस एक के जो आपके घर के उस इलाके को कंट्रोल करता है जहां आपको पावर आती नजर नहीं आ रही, और आप उसे दबाते हैं और बिजली आ जाती है। जी, मैंने कुछ ढूंढा जो कि मेरे ख्याल से दिलचस्प था। एक सर्किट ब्रेकर को किसी खराबी की सूरत में बिजली को रोकने या उसे बंद करने के लिए बनाया जाता है। अब इस पर गौर करें। बुनियादी तौर पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि खुदा की कुदरत हमें मयस्सर है। शायद हम ईमान रखकर दुआ करते हैं, लेकिन शायद हमारा बर्ताव गलत है, हमारी बार बार की गलतियां हैं, और उसी मसले को खुदा बार बार हल करना चाहता है, लेकिन हम उसी मामले में उसकी नाफरमानी करते चले जाते हैं। सो भले ही कुदरत मौजूद है और मैं जानती हूँ कि मुझे खुदा के साथ वक्त गुजारना है, सो मैं खुदा के साथ वक्त गुजारती हूँ, अपनी बाइबल पढ़ती हूँ, हर रोज काम पे जाने से पहले दुआ करती हूँ, संडे को चर्च जाती हूँ और वहां जाकर चर्च का थोड़ा बहुत काम भी करती हूँ। जानते हैं ये सब काम और कितने लोग करते हैं, लेकिन उनमें जलन और हसद और खुद तरसी और लालच और हर तरह की दूसरी बातें हैं जिनसे वो एक तरह समझौता किए बैठे हैं। और देखें, मसीह में ईमानदार होते हुए हमें समझने की जरूरत है कि हम गैर ईमानदारों से जुदा होने के लिए बुलाए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम उन जैसे काम नहीं कर सकते। हम दुनिया में हैं मगर दुनिया के नहीं हैं। यहाँ मेरे पास 3 चीजें हैं जिनसे मेरे ख्याल से मैं और आप अपना फ्यूज उड़ा सकते हैं। खासकर 3 चीजें हैं जो शॉर्ट सर्किट का सबब बन सकती हैं, और शायद आपको अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को नया करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ रहेंगे। सो पहली चीज है कि शिकायत करना। ओके, हम सब शिकायत करने का रुझान रखते हैं। आप खुदा से कुछ मांग लेते हैं, फिर उसकी देखभाल करनी पड़े तो शिकायत करते हैं। जानते हैं, एक दिन मुझे कुछ गैर तवक्कुआती आमदनी हुई और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने खुद को शिकायत करते पाया इन सब टैक्सेस के लिए जो मुझे अदा करने थे। जी हाँ,
کوئی کرتا ہے ایسے؟ جی، خدا چاہتا ہے کہ میں برکت پر ہی نگاہ رکھوں، بجائے ٹیکسز کے متعلق شکایت کرنے کی جو مجھے ادا کرنے تھے۔ وہ یہ انتظام بھی کر سکتا تھا کہ میں کوئی ٹیکس ادا نہ کروں، لیکن تب میرے پاس کوئی آمدنی نہ ہوتی۔ سو اس طرح کے جال میں پھنسنا آسان ہے کہ خدا کی دی برکتوں تک کے لیے شکایت کریں۔ شاید آپ کو بڑا گھر چاہیے تھا اور خدا نے آپ کو بڑا گھر دیا، اور اب آپ شکایت کرتے ہیں کہ چونکہ گھر بڑا ہے اور دیکھ بھال کرتے رہنا مشکل ہے۔ میرا یقین کریں، آپ کچھ بھی اپنے گھر میں لاتے ہیں اس کی دیکھ بھال کرنی ہی پڑتی ہے۔ سو آپ صرف چیزوں کی خواہش نہیں کر سکتے اگر انہیں سنبھالنے یا دیکھ بھال کی توقع ہی نہ کریں۔ فلپیوں 2:14 سب کام، اب اس میں سب کام آتے ہیں، میرا کام، آپ کا کام، سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو۔ تکرار بغیر، واو! پتہ ہے فضل پانے والے کے اندر فضل، احسان مندی اور شکر گزاری کو ابھارتا ہے۔ جو بھی اس فضل کو پاتا ہے اسے دینے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو کہ خدا ہے۔ بے شک شکایت نہ کریں بلکہ اس کی بنسبت شکر گزاری کریں۔ در حقیقت مجھے لگتا ہے کہ شکریہ دنیا کا سب سے طاقتور لفظ ہے۔ میں اس لفظ شکریہ پر کتاب لکھنے کا سوچ رہی ہوں۔ شکریہ، ہمیں لوگوں سے زیادہ خدا کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، اس سے کئی زیادہ جتنا ہم لوگوں سے کہتے ہیں۔ پولوس ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کرتا تھا۔ اس نے خدا کے فضل کے لیے شکریہ ادا کیا، اس کی قوت کے لیے شکر ادا کیا، اس کی برکتوں کے لیے اس نے لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنا سکھایا۔ دوسرا تھسلنیکیوں 5:18 ہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم ہر ایک بات میں اس کی شکر گزاری کریں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ شکایت کرتے ہیں؟ کیا آپ بڑبڑاتے اور کڑتے اور کیڑے نکالتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں؟ کیا آپ دوستوں کے ساتھ مل کر بدگوئی میں شریک ہوتے ہیں؟ تو شاید یہی وہ باتیں ہیں جو آپ کے فیوز کو اڑانے کی وجہ بن رہی ہیں، اور آپ کو اپنے سرکٹ بریکر کو آج ہی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور کہیں ٹھیک ہے خدا، میں سمجھ گئی، میں تجھ سے پیار کرتی ہوں اور واقعی ہی کرتی ہوں، لیکن دشمن چپکے سے مجھ میں آیا اور میرے اندر ایک بری عادت کو بو گیا، اور اب میں سمجھی ہوں کہ تو اس سے خوش نہیں ہے۔ خدا کبھی آپ سے پیار کرنا نہیں چھوڑتا، لیکن ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ ہم بے دینی میں ملیں گے اور ہر طرح کے برے کام جن سے بائبل ہمیں روکتی ہے کریں گے، اور اس کے باوجود خدا کے پاس جا کر کوئی دعا کر کے جواب بھی لے آئیں گے۔ ہم پر خدا کی طرف سے یسوع کو پیش کرنے کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس طرح سے کہ لوگ اس سے تعلق رکھنے کی چاہت کرنے لگیں۔ یقیناً آپ کو میری تعلیم اچھی لگ رہی ہے کیونکہ مجھے یہ پسند ہے۔ مجھے ایسی چیزوں پر تعلیم دینا اچھا لگتا ہے۔ مجھے آپ کا نہیں پتا، لیکن مجھے مدد چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے بھی کوئی کلام کی تعلیم دے جو کہ مجھے صحیح سمت میں رکھے، کیونکہ جسم زور آور ہے اور حقیقتاً آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ پولوس نے کہا خدا کی ناقابل بیان نعمت کے لیے اس کا شکر ہو۔ فلپیوں 4:6 کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ پتہ ہے شکر گزار اور قدر کرنے والا دل ہمیں لوگوں سے بھلائی کرنے کی خواہش کو بھی ابھارتا ہے۔ پوری بائبل میں شکر گزاری کے حوالے سے بہت سی آیات ملتی ہیں، میرے پاس کافی ہیں لیکن سب کو پڑھ نہیں سکتی۔ ایک اور طریقے سے آپ اپنی پاور کا شارٹ سرکٹ کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ خدا کے فضل کو لیتے ہیں، اس کی قدرت کو، قدرت آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ آج آپ کو قدرت کی ضرورت ہے، اور پھر وہ خود پر افسوس کرتے ہیں اور وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ لوگوں کا طرز ان کو مل جائے۔ میں بھی ایسی تھی، میں خدا کا کلام سنا رہی تھی اور اپنی منسٹری کے بڑھنے کے لیے اور ہر طرح کے کاموں کے لیے خدا پر ایمان رکھے ہوئے تھی، اور مجھے لگتا تھا میں تو عظیم خاتون ایمان ہوں، اور میں بائبل کی تعلیم باقی لوگوں کو دیا کرتی تھی، چرچ کی عبادات میں جاتی اور خدا کے کام کرتی، اور تب بھی میرے معاملات بنے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ لیکن میری ایک اور بری عادت تھی، خود پر افسوس کرتی اور خود ترسی سے بھری رہتی، اور خدا نے مجھے ایک دن بتایا کہ تو یا تو خود ترسی سے بھر سکتی ہے یا طاقت سے، مگر دونوں سے نہیں۔ آپ نے مجھے پہلے بھی یہ کہتے سنا ہوگا، لیکن میں آج ان لوگوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے خود کو خود ترسی میں بہا دیا ہے۔
پتہ ہے ناظرین میں سے تقریباً کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے آج خود پر افسوس کرنے کا کوئی حق ہو، چاہے کیسی ہی صورتحال کیوں نہ ہو اور آپ اس میں سے گزر رہے ہوں۔ خود ترسی کبھی بھی آپ کی بحالی کا سامان نہیں ہو سکتی۔ تعریف اور شکر گزاری، خدا پر ایمان رکھنا، لوگوں کی مدد کرنا اور انہیں بچانا، یہ تمام تر چیزیں خدا کی قدرت کو پانے کے راستے میں ہیں۔ اگر آپ بیٹھ کر خود پر افسوس کرنے کی آرزو رکھتے ہیں تو ایسا مت کریں۔ یہ بت پرستی ہے کہ اپنی ذات میں کھو جانا اور اپنے آپ پر ترس کھانا، بلکہ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں پر ترس کھائیں جو ہماری طرح دکھ میں ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کی زندگی بڑی آسان ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہو، میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں خود ترسی سے بھرے رہنے سے کام کبھی نہیں بنے گا۔ خدا چاہتا ہے آپ اپنا سرکٹ بریکر ٹھیک کریں۔ آپ نے فیوز اڑا رکھا ہے اور آج آپ کو کچھ چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میرے پاس لوگ آ کر بتانے لگے کہ جب میں نے خود ترسی کے متعلق کلام سنایا کہ یہ ان کا ایک بڑا مسئلہ تھا، اور جب انہوں نے مجھے ٹی وی پر اس کے متعلق بات کرتے سنا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ بستر پر لیٹ کر صرف خود پر افسوس کر رہے تھے۔ اور پتہ ہے آپ اسے جھٹک سکتے ہیں اور جھٹک کر پھر سے با اختیار بن سکتے ہیں۔ اب بائبل میں ایک آدمی کا ذکر ہے جس پر بات کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ وقت نہیں ہے کہ اس پر زیادہ بات کی جائے، لیکن یوحنا 5 باب 1 سے 9 آیات میں ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جسے 38 برس سے ایک مرض لاحق تھا، اور سال میں ایک مرتبہ فرشتہ اتر کر بیت حسدہ کے حوض کے پانی کو ہلاتا، اور جب پانی ہلتا اور بلبلے بناتا تو جو کوئی بھی سب سے پہلے حوض میں اترتا معجزے کو پاتا۔ اور یہ شخص 38 برس سے اس حوض کے کنارے اپنے معجزے کے انتظار میں رہا۔ کیا آج کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ 38 برس سے اپنے معجزے کے انتظار میں ہو، یا 39 برس یا 40 یا 45 یا 50؟ کچھ لوگوں کو 2 دن انتظار کرنا ہی بڑی بات لگتی ہے۔ اور یسوع نے اس شخص کے پاس آ کر کہا، تو اس حال میں کب سے ہے؟ اسے پہلے سے پتا تھا کہ 38 برس ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ سمجھے کہ 38 برس ایک بہت لمبا عرصہ ہے۔ اور یسوع نے اس سے کہا، کیا تو اچھا ہونا چاہتا ہے؟ کیا تو پورے دل سے اچھا ہونا چاہتا ہے؟ یہ کس قسم کا سوال ہے کسی ایسے شخص سے جو 38 برس سے بیمار ہو کہ کیا تو اچھا ہونا چاہتا ہے؟ اور اس شخص نے کہا ہاں، اور یہاں یہ آیت نمبر 7 میں درج ہے۔ اب سنیں، بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ اب معاف کیجیے گا اگر آپ نے غور نہیں کیا، لیکن میں یہاں خود ترسی کو دیکھتی ہوں۔ کوئی آدمی نہیں ہے مدد کے لیے، لیکن اس کے پاس خدا تھا۔ اور بھلے ہی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انسان آپ کی مدد کے لیے نہیں ہے، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کے پاس خدا ہے، اور یہ کافی ہے۔ مجھے تو ذرا سی اتنی سی خدا کی مدد چاہیے، لیکن خدا ہر طرح کی انسانی مدد سے بڑھ کر ہے۔ ہمیشہ کوئی اور مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے، بیچارہ میں، کوئی اور ہمیشہ مجھ سے پہلے آ جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں یسوع پر افسوس کرے گا، لیکن اس نے نہیں کیا، بجائے اس کے اس نے کیا کہا؟ اٹھ۔ بائبل میں فجائیہ نشان ہے، اپنی چارپائی اٹھا اور چل، پھر فجائیہ نشان، اور وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو 38 برس میں رینگ کر اس کنارے تک پہنچ جاتی اور اگلے سال کودنے کے لیے تیار رہتی جب فرشتہ اتر کر پانی کو ہلاتا۔ شاید ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکتے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں۔ اب آخری بات جو میں کہوں گی، جو ہمارے فیوز اڑانے کی وجہ بنتی ہے، اور میں اس بارے میں زیادہ کچھ کہہ نہیں پاؤں گی، یہ ہے خدا سے اس کے جلال کو لینا۔ جبکہ آپ کی زندگی میں معاملات اچھے ہوں تو کیا اس صورتحال میں آپ خود کو جلال دیں گے اور یہ سوچنے لگیں گے کہ میں نے یہ اچھا کیا، میں نے وہ اچھا کیا کیونکہ میں نے یہ کیا تھا یا وہ کیا تھا، یا آپ کہیں گے کہ میری زندگی میں یہ سب اچھی باتیں خدا کے رحم یا فضل کے وسیلے ہیں، میں کسی بھی اچھی چیز کی حقدار نہیں، لیکن خدا بھلا ہے اور اس نے مجھ سے بھلائی کی ہے، اور خدا کے جلال کو لینے یا چرانے کی غلطی نہ کریں۔ جلال کے چور مت بنیں۔ لکھا ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ ہم بائبل میں بڑی مثالیں دیکھتے ہیں، دانییل میں اور باقی جگہوں پر، جب لوگوں نے خدا کے جلال کو چرانے کی کوشش کی اور انہوں نے سب کھو دیا جب تک وہ ہوش میں واپس نہیں آئے۔
اور خدا کی تعریف اور پھر سے اسے جلال دینے لگے۔